بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعرات کا دن 17 فروری 2022، 15 رجب المرجب 1443 ہجری، آج کے لائیو بیان کا، جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ہمارے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں، تو آج کے لائیو بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ حضرت سلطان الہند، امیر الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات، لائف آف خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس بیان کو ہم نے آج اس عنوان کو ہم نے سلیکٹ کیا۔ پچھلے ہفتے ہمارا عنوان تھا، کیونکہ حالات کو لے کر ہم تھوڑا عنوان سلیکٹ کرتے ہیں، پچھلے ہفتے ہمارے ملک میں بھگوا آتنکوادیوں نے جس طریقے سے حجاب کو لے کر وواد کیا، تنازع کھڑا کیا، مسلم بیٹیوں پر اٹیک کیا اور پورے ملک کے ماحول کو خراب کیا، پوری دنیا نے ہمارے ملک پر تھو تھو کیا، ہمارے وزیر اعظم پر تھو تھو کیا، تو حجاب کو لے کر ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، پردہ کس طرح مہیلاؤں کی، خواتین کی، عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، پیارے آقا نے پردے کے تعلق سے کیا کہا، قرآن نے پردے کے تعلق سے کیا کہا، ہندو دھرم، جین دھرم، بودھ دھرم، دنیا کے دوسرے دھرم بھی مہیلاؤں کے پردے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اور بھگوا آتنکوادی کیا کہتے ہیں، اور کیوں یہ مدعے اٹھائے جا رہے ہیں، پورا تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ بڑا پسند کیا گیا پچھلے ہفتے کے بیان کو، اور آج ہم نے نیا عنوان سلیکٹ کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کا مشن، بھارت کے اجمیر میں آ کر، بھارت میں، ہندوستان میں آ کر انہوں نے کیا کیا، یہ اس لیے ہم نے سلیکٹ کیا کہ پچھلے 8 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، اور ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن میں خود بھی الحمدللہ حضرت خواجہ اجمیری کا جو چشتی سلسلہ ہے، الحمدللہ میں اس سلسلے سے جڑا ہوں، حضرت شیخ پیران پیر سید الاولیاء ولیوں کے سردار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قادری سلسلے سے جڑا ہوں، میرے پیر و مرشد نقشبندی سلسلے سے بھی جڑے ہیں الحمدللہ، تو یہ بڑے جو الحمدللہ جو سلسلے ہیں ان تمام سلسلوں سے ہم جڑے ہیں، اور ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے علماء الحمدللہ چشتی سلسلے سے منسوب ہے، جڑے ہوئے ہیں۔
لیکن کبھی کبھی ہندو بھائی پوچھ لیتے ہیں اجمیر جانے والے سے بھی کہ بھیا خواجہ صاحب کا اصل نام کیا؟ تو عاشق خواجہ کو معلوم نہیں. خواجہ صاحب کی امی کا نام کیا؟ تو دیوانے خواجہ کو معلوم نہیں. خواجہ صاحب کی اولاد کتنی تھی؟ تو معلوم نہیں. خواجہ صاحب کی بیوی کا نام کیا؟ تو معلوم نہیں. خواجہ صاحب کے بیٹوں کا نام کیا؟ تو معلوم نہیں. کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیا مشن تھا، کیا خدمت تھی، کیا تعلیم تھی، کچھ بھی نہیں معلوم. بس بے وقوفی کی کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے اولیاء کرام بھی بدنام ہوتے ہیں. ان کی تعلیمات غلط انداز میں لوگوں تک پہنچتی ہے. جیسے ایک مرتبہ میں محرم کے مہینے میں یہاں سے بلڈانا کے لیے بیان کے لیے جا رہا تھا. تو اس وقت جو میرے ساتھ میں تھا ہمارا ایک ہندو باڈی گارڈ تھا ونود واڑے کر کے، اور ایک ہندو ڈرائیور تھا شرما کر کے برہمن. تو ہم لوگ یہاں قریب میں پہور کر کے گاؤں آتا ہے، وہاں پر چائے پینے کے لیے رکے. تو وہاں پر محرم کے مہینے میں کچھ لوگ ایک دم جاہلوں کی طرح وہ باغ بنے ہوئے تھے. اللہ نے انسان بنایا مگر باغ بنے ہوئے تھے، پورا بدن ایسا کلر سے لگایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پنجے تھے. اللہ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا مگر یہ باغ بنے ہوئے تھے اور عجیب عجیب حرکت کر رہے تھے. تو وہ ہمارے ہندو ڈرائیور مشرا اور باڈی گارڈ ونود نے دھیرے سے ڈرتے ڈرتے جب گاڑی چلی تو کہنے لگا مفتی صاحب کیا یہ محرم کے مہینے میں آپ لوگوں کو ایسا بننا پڑتا ہے؟ تو میں نے کہا میں دکھ رہا تجھے ایسا؟ تو یہ اس لیے میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ ہم دین کی اصل، اولیاء کرام کی تعلیمات کی اصل، ان کا مشن، ان کا پیغام، ان کے خدمات، ان کا اصل کام ہم لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں، اور کچھ ایسی بے وقوفیاں کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے خواجہ، ہمارے اولیاء کرام، ہماری مقدس، ہماری بزرگ ہستیاں بھی بدنام ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو میرے جیسے کئی عاشقان خواجہ ہیں جو صرف عاشق ہیں مگر عاشق کو معشوق کے بارے میں، جن کے وہ عاشق ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. تو سوچا عاشقان خواجہ تک بھی کچھ پیغام پہنچ جائیں، ہندو بھائیوں تک بھی پیغام پہنچ جائے. اور اس وقت کا راجہ پرتھوی راج تھا اور اس وقت کا جادوگر جے پال تھا. تو اس وقت کے راجہ نے جب خواجہ کو، اس وقت کے راجہ نے جب خواجہ کو ستایا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ تو میں آج کے راجہ کو بھی بتا دوں. میں ظاہر بات ہے کہ میرے بیان میں باقاعدہ دین، دنیا، سیاست ساری چیزیں آتی ہے. تو میں آج کے جے پال کو بھی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور آج کا جو راجہ بنا ہوا ہے اور اس کے پلے جو بے وقوفی کی حرکتیں کر رہے ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے اور اہل ایمان کو چھیڑنے کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج کا عنوان ہی رکھ دیا جائے حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کی خدمات اور ان کا مشن. بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. میں کیا کروں، 45 منٹ کا یہ میرا بیان ہوتا ہے جو وقت کم پڑ جاتا ہے. تو میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھا، بات وہیں سے شروع کروں پہلے کہ اللہ کہتا ہے اپنے اولیاء کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں. اللہ کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ اولیاء کے بارے میں اللہ کہتا ہے. ولی کے معنی ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی باقاعدہ میں نے ایک عنوان رکھا تھا اولیاء کرام کا مقام، ان کا مرتبہ. 2 مرتبہ میں نے اس ٹاپک پر بیان کر چکا ہوں. تو اس وقت بھی میں نے یہ آیت پڑھا تھا اور آج بھی یہ آیت سے بات شروع کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ سنو، الا خبردار. اللہ لفظ جو عربی کا لفظ آتا ہے خبردار، سنو، جس کو ہم اپنے سٹائل میں کرتے کان کھول کر سنو. ان اولیاء اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے ولی، میرے دوست اولیاء اللہ، اللہ کہتا ہے میرے دوست لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور میرے دوستوں پر کوئی غم، کوئی گھبراہٹ، کوئی مایوسی بھی ان پر نہیں چھاتی. تو اللہ کہتا ہے اپنے دوستوں کے بارے میں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دوست بنانا چاہتا ہے.
تو اس کے کچھ دوست ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دوستی کا، ولایت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا، اعلیٰ مقام حاصل کیا، ڈھیر ساری پوری لسٹ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ سب بھی ایک ایک کر کے بیان کروں، لیکن کیا کروں کہ خبریں بولوں، کہ ہندوستان میں سفر کروں، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مرید ہوں اور ان کے سلسلے چشتی سے جڑا ہوا ہوں۔ تو جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے کام کرنے کے لیے واعظ و نصیحت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے ہندوستان آئے تھے، اللہ ان کے اس مرید سے بھی کام لے رہا ہے، پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہوں، تو کیا بیانات کروں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف چینل کے ذریعے سے آواز اٹھاؤں، ظالموں کے خلاف، ظلم کے خلاف کیا کروں، میرے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی یہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں نا دوستو، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، 7-8 گھنٹے سے میں پوری ہسٹری پڑھتے بیٹھا ہوں اور پورا خلاصہ نکال کر 35-40 منٹ میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس سے ہم کو بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھی اسٹڈی ہو جاتی ہے، مطالعہ ہو جاتا ہے، ہمارا بھی نالج بڑھ جاتا ہے، علم بڑھ جاتا ہے۔ اور میرے استاد محترم جو خود بھی چشتی تھے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی، وہ کہتے تھے کہ آدمی زندگی بھر طالب علم، اسٹوڈنٹ رہتا ہے، قبر میں جائے تک وہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے کہ میں تو بہت علم والا ہو گیا، قبر میں جائے تک بندہ اسٹوڈنٹ رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ تو آج بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈگریاں مدرسوں کی لے کر بیٹھ گئے ہوں گے اور یہ سمجھ لے ہوں گے الحمدللہ میں تو عالم بن گیا، میں تو مفتی بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ پڑھتے رہو، علم کے دروازے کھلتے جائیں گے، اللہ دل اور دماغ کو کھولتا جائے گا۔ تو آج میں تقریباً 8 گھنٹے تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھتا رہا۔ تو آئیے میں پہلے بیسک بات بتاؤں گا، اور بہت ساری اہم باتیں مجھے بتانی ہیں۔ پہلے میں بیسک بات بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ہم جان لے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش۔ جی ہاں، تاریخ میں ملتا ہے، ہسٹری میں ملتا ہے، حالانکہ کچھ تھوڑا سا الگ الگ بھی ملتا ہے، تو خیر اس میں ہم کو زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جنرل ہم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب، اردو ہجری تاریخ 14 رجب المرجب 530 ہجری میں دنیا میں آئے، پیدا ہوئے۔ انگریزی تاریخ تھی 18 اپریل 1139 ہجری۔ کچھ لوگ اور الگ بھی بتاتے ہیں، تو خیر تھوڑا سا تو گڑبڑ ہوتی ہے، اتنا پرفیکٹ نہیں مل پاتا ہے، لیکن رجب کا مہینہ تھا، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی رجب کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے مہینے کی بھی ایک برکتیں ہیں، الگ الگ برکتیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا، جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، کہ اصل چیزیں ہم کو معلوم نہیں اور باولی چیزوں میں ہم لگ گئے ہیں، عجیب عجیب چیزیں جس کا تعلق نہیں اللہ والوں کی زندگی سے، ان کی تعلیم سے یا قرآن سے یا نبی سے، کسی سے، تو ان چیزوں میں ہم پڑ گئے، اور جن کی دکانیں چلتی ہے انہوں نے بھی ہم کو اسی میں لگا دیا، تو حضرت کی بھی دکانیں چل رہی ہے اور ہم اصل تعلیم سے دور ہو گئے ہیں۔ تو خیر رجب ہی کے مہینے میں 14 رجب المرجب سن 530 ہجری میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ جس مقام پر پیدا ہوئے وہ ایران کا ایک علاقہ ہے سیستان، اور سیستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سنجر، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ اجمیری کو اجمیری کے ساتھ حضرت خواجہ سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نجیب الطرفین سید ہے۔ نجیب الطرفین یہ عربی کا لفظ ہے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ نجیب الطرفین یعنی ماں کے طرف سے بھی باپ کے طرف سے بھی آپ حضرت حسن اور حضرت حسین کی پشت سے ملتے ہیں، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں، بڑے اعلیٰ نسب ہیں، بڑے اعلیٰ نسب، ایک تو سید اور پھر حسنی حسینی سید ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ کی پشت حضرت حسن سے ملتی ہے، اور والد محترم سید غیاث الدین حسن کی طرف سے آپ کی حضرت حسین سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے، اور 8ویں پشت میں آپ امام موسیٰ قاسم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹلی میں نے آپ کو نسب بتا دیا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا اوریجنل نام معین الدین حسن، معین الدین حسن،
آپ کے والد محترم ابا حضور کا نام، یہ بھی جنرل عاشقان خواجہ جان لو اس چیز کو، ہے نا، اصل چیز ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ والد محترم کا نام حضرت غیاث الدین حسن، اور والدہ محترمہ کا نام بی بی ماہنور بھی ملتا ہے، اور بعض لوگوں نے سیدہ ام الورع بھی بتایا ہے۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ 15 سال کے تھے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے زبردست انداز میں سنبھالا، اور بس اسی سال، 1 سال کے اندر اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ ام الورع کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے والد محترم یعنی 16 سال کے اندر والد محترم کا بھی انتقال ہو گیا 15 سال کے اندر، اور 1 سال کے بعد والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے آپ اب دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ جی، آپ بالکل اکیلے رہ گئے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کے نسب کے بارے میں بتایا کہ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ ہے، والد سے 16ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے 11ویں واسطے سے حضرت حسن سے جا ملتا ہے۔ تو خیر، میں آپ کے والد محترم کے بارے میں ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت غیاث الدین حسن بھی اپنے زمانے کے مشہور عالم، اہل علم، اور صرف اہل علم ہی نہیں، صاحب ثروت یعنی مالدار تھے۔ اللہ نے علم بھی خوب دیا تھا والد محترم کو بھی، اور مال بھی خوب دیا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ 15 سال کے تھے تب والد کا انتقال ہو گیا، تو واقعات میں ملتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے جو ترکہ، جو والد کی جو وراثت چھوٹی جائیداد ہم جسے کہتے ہیں، تو وہ ورثہ میں جو ورثہ تھے ان میں آپ کی والدہ نے وہ تقسیم کر دیا۔ جی ہاں، یہاں پر ایک پیغام بھی دوں گا کہ جائیداد کا، وراثت کا تقسیم کرنا اپنی زندگی میں اہم ہے، ضروری ہے۔ آج مسلمان بھی اس چیز پر دھیان نہیں دے رہا ہے، اور مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے، مسلمان بھی آج بیٹیوں کو جائیداد نہیں دے رہا ہے، مسلمان سمجھتا ہے غیروں کی ساتھ میں رہ کے غیروں کا طریقہ آ گیا، اور مسلمان بھی سوچتا ہے کہ نہیں، بیٹی کی شادی کرا دیا نا دھوم دھام سے تو اس کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، وراثت کی، جائیداد کی تقسیم اسلام کا، اللہ کا، رسول کا حکم ہے۔ تو خیر، آپ کی والدہ محترمہ نے جو ترکہ تھا وراثت تقسیم کر دیا، تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو وراثت میں، ترکے میں جو باپ کی طرف سے ملا، ایک انگوروں کا باغ اور پنچکی آپ کے حصے میں آئی۔ والد محترم کے انتقال کے بعد آپ نے پھر جو باغ آپ کے حصے میں آیا تھا، اس باغ پر خوب محنت کی، باغبانی کا کام سنبھالا، اور پانی دینے کا کام، پوری رکھوالی کا کام، اور پھلوں کے یوں سمجھے کہ باغ کو سینچنے کا کام پورا محنت سے کیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی باغبانی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ زندگی کے گزر بسر کا جو ذریعہ معاش اور کمانے کا ذریعہ اسی باغ کو بنایا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کماتے تھے اسی سے اپنے اخراجات، گھر کا خرچ پورا کرتے، اور جو رقم بچ جاتی، یہ بھی جملہ سن لیں مسلمان اور عاشقان خواجہ، کہ جو رقم بچ جاتی اسے راہ خدا میں دے دیتے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ حال ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جو کھایا پیا اس کے بعد اٹھا کے جو بچا اس کو لاکر میں رکھ دیا، یا بینک میں جا کے ڈپازٹ کر دیا، یا پھر فاطمہ نگر میں ایک پلاٹ، اور بسم اللہ نگر میں ایک پلاٹ، اور پھر عثمانیہ پارک میں ایک پلاٹ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کماتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور جو کچھ بچ جاتا اللہ کے بندوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ کی فطرت میں تھا اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا، ان کی مدد کرنا، آپ کی فطرت میں تھا، اور اللہ نے مال بھی دیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو غریب نواز بھی، یعنی غریبوں کو لٹانے والے، غریبوں کو دینے والے بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ آپ کے والد محترم کا مزار آج بھی شہر بغداد میں ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، آپ کے پیر و مرشد جو ہوئے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی ان کا نام، اور آپ کے پیر و مرشد کا مزار
مکۃ المکرمہ میں ہیں۔ جی ہاں، اور میں آپ کو ہلکا سا یہ بھی بتا دوں کہ میرے خواجہ ہندوستان باقاعدہ پیارے آقا، جیسے کہ میں نے پورے واقعات پڑھا تو ان واقعات میں ملتا ہے کہ میرے پیارے آقا ہم سب کے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بشارت دی، گویا کہ حکم دیا کہ معین الدین، تمہارا نام معین الدین، دین کی مدد کرنے والا ہے، معین الدین تم جاؤ، ہند کی طرف جاؤ، اجمیر کی طرف اشارہ کیا گیا، آپ ادھر جاؤ اور وہاں پر توحید کو پھیلاؤ، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ وہاں پر ظلم عام ہو گیا، انسانیت سسک رہی ہے اور وہاں پر ظلم عام ہو گیا ہے، بت پرستی عام ہو گئی ہے، وہاں پر جاؤ اور اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ تو حضرت خواجہ کو باقاعدہ بھیجا گیا، وہاں سے بھیجا گیا، تب آپ یہاں ہندوستان آئے، اور ہندوستان جس وقت آئے تو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے مریدین کے کل تعداد 40 تھی جب آپ یہاں ہندوستان آئے ہیں، ہے نا۔ اور اس وقت جو پہلے جو پورا الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بادشاہوں کی حکومتیں ہوتی تھی، تو اس وقت اجمیر میں جب آپ آئے تو اس وقت پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ تو خیر میں تھوڑا سا واقعہ اور آگے میں کیا کروں، میں بھی پریشان ہو رہا ہوں کہ کیسے پورے واقعے کو کور کروں، تو خیر میں آپ کو یہ بتاؤں، پھر آگے تھوڑا سا واقعہ اور بیان کروں گا میں، لیکن آپ کے تعلق سے میں اور تھوڑی سی چیز آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کے والد کا نام آپ کو بتا دیا غیاث الدین، آپ کے والدہ محترمہ کا نام ام الورا بی بی ماہنور، اور آپ کا نام معین الدین حسن، آپ کے پیر و مرشد کا نام خواجہ عثمان ہارونی، آپ کے والد محترم کا مزار شہر بغداد میں ہیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار مکۃ المکرمہ میں ہیں۔ آپ جب یہاں ہندوستان آئے تو 40 مریدین آپ کے ساتھ تھے، اور اب آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی ایک بیوی کا نام عصمت اللہ، جی ہاں، جبکہ دوسری بیوی کا نام امت اللہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے 3 فرزند، 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹے حضرت خواجہ کا، ایک کا نام حضرت خواجہ فخر الدین، جن کا مزار اجمیر سے 60 کلومیٹر دور، شاید درواڑ کا علاقہ ہے وہاں پر ہے، اجمیر سے 60 کلومیٹر دور، اور دوسرے خواجہ ابو سعید چشتی، ان کا مزار درگاہ کے احاطے میں شاہی گھاٹ پر ہے، اور تیسرے حضرت خواجہ حسام الدین، اور بعض لوگوں نے حضرت ابو سعید چشتی کی جگہ نام بتایا ہے حضرت خواجہ ضیاء الدین۔ تو اس طرح 3 بیٹے آپ کے تھے، ایک بیٹی آپ کی تھی، بی بی، اس کا نام تھا بی بی حافظہ جمال، یہ بیٹی کا نام تھا۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتا دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کہاں سے بدلی، کہاں سے بدلی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 16 سال کی عمر میں والد محترم اور امی جان دونوں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب آپ باغ ہی کی خدمت کرتے تھے اور وہیں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، جو کچھ آتا تھا، انگور کا باغ تھا اور ایک پانی کی چکی بھی آپ کو جائیداد میں ملی ہوئی تھی۔ اب وہاں پر ایک دن آپ باغ میں تھے، موجود تھے کہ ایک بزرگ جو مجذوب تھے، مجذوب آپ جانتے ہیں کہ جو بالکل فنا فی اللہ ہوتا ہے، جس کو دنیا کے حال کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، تو ہسٹری میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت خواجہ کے باغ میں آئے تو آپ نے 16 سال کے تھے، آپ نے فوراً جیسے ہی ابراہیم قندوزی یہ بزرگ آئے تو آپ نے باغ وغیرہ چھوڑ کر، سارا کام چھوڑ کر باقاعدہ حضرت قندوزی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بڑے ادب و احترام سے آپ کو بٹھایا، اور انگور وغیرہ کے جو باغ میں سے جو اچھا خوشہ تھا وہ لا کر دیا، اور بہت ہی ادب و احترام سے مہمان نوازی کی حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت ابراہیم قندوزی جو بڑے اللہ والے مجذوب قسم کے تھے، ان کو خواجہ اجمیری کی مہمان نوازی اور ادب کا انداز بڑا پسند آیا۔ روایتوں میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی جھولی میں سے، اپنے جھولے میں سے روٹی کا کچھ ٹکڑا، سوکھا ٹکڑا نکالا اور اس کو خود بھی چبایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود بھی چبایا، اور پھر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جو جوان تھے، نوجوان تھے، ان کے منہ میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے
جیسی وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا، اور آتا ہے کتابوں میں کہ وہ روٹی کا ٹکڑا جیسی حضرت خواجہ اجمیری کے پیٹ میں اترا، اور بس پھر کیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ مجذوب کا جھوٹا، وہ ایک اللہ والے کا جھوٹا۔ ارے اللہ والوں کی تو نگاہوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، جیسے حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اب وہ مجذوب کا جھوٹا حضرت خواجہ اجمیری کے منہ میں پڑنا تھا کہ دنیا ہی بدل گئی، سارے پردے نگاہوں سے ہٹ گئے، دنیا کی حقیقت سامنے آ گئی، اللہ کی معرفت کا نور بالکل سامنے آ گیا، اور پھر کیا تھا، دنیا ہی بدل گئی حضرت خواجہ اجمیری کی۔ اور پھر وہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ نے واقعات میں ملتا ہے کہ باغ کو بیچ دیا، پنچکی کو بیچ دیا، اور جو کچھ رقم آئی تھی ساری رقم کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور وہاں سے نکل پڑے۔ جی ہاں، وہاں سے نکل پڑے۔ پھر آپ وہاں سے نکلتے ہوئے پھر آپ خراسان گئے۔ خراسان میں آپ نے باقاعدہ الگ الگ اداروں میں تعلیم حاصل کی، پورا واقعہ سنا بھی نہیں سکتا ہوں۔ الگ الگ اداروں میں تعلیم حاصل کی، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اللہ والوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر اسی ملاقات میں آپ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ جی ہاں، پھر وہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے پیر و مرشد نے کہا، معین الدین سفر حج پر چلو گے، حج کے لیے چلو گے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ حضور، اس سے بڑی خوش نصیبی سعادت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ پھر وہاں سے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر حج پر نکل گئے، مکہ گئے، حج کیا، پھر وہاں سے مدینہ کے سفر پر نکل پڑے، اور پھر وہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ، روایتوں میں آتا ہے، قصے اور واقعات میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے حج کیا۔ ایک مرتبہ تو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ غالباً 10 سال کے بعد دوسری مرتبہ آپ جب دوبارہ حج کو گئے، اور پھر روضہ رسول پر حاضری ہوئی۔ پہلے جب پیر و مرشد کے ساتھ گئے تھے تو واقعات میں ملتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے طواف ختم ہونے کے بعد، حج ختم ہونے کے بعد، طواف ختم ہونے کے بعد واقعات میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑا، اور اس وقت بھی کہا کہ اے اللہ، یہ معین الدین کو میں تیرے دربار میں لے آیا ہوں، میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو اس سے وہ کام لے جو تو چاہتا ہے۔ یہاں بھی یہ بات کہی۔ ایسی ہی جب پہلی مرتبہ حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے گئے، اور وہاں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد وہاں پر بھی آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہی کہا کہ حضور، یہ آپ کی خدمت میں معین الدین کو لایا ہوں۔ جی ہاں، پھر آتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ آپ حج کو گئے اور پھر روضہ رسول پر حاضری دی، تو آپ کو پھر وہاں سے جب دوسری مرتبہ روضہ رسول پر حاضری ہوئی تو پھر آپ کو بشارت ہوئی کہ معین الدین آپ ہند چلے جاؤ، آپ کو ہند میں توحید، انسانیت، پیار و محبت کا پیغام لے کر جانا ہے، اور انسانوں کو انسانی حقوق دلانا ہے۔ یعنی اس وقت کا حال یہ تھا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بادشاہ راج کرتے تھے، اور اس وقت یہ جو ہندوستان کا، جو راجستھان کا، اجمیر کا جو علاقہ تھا، یہاں پرتھوی راج چوہان بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس کے لوگ بھی وہاں پر انسانوں پر ظلم کرتے تھے، امیر اور غریب، اور کاسٹڈزم اور ذات اور دھرم اور اونچ اور نیچ یہاں پر عام تھی، انسانوں پر بڑا ظلم، غریبوں پر بڑا ظلم، اللہ کے بندوں کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ آپ وہاں جاؤ، انسانیت کو انسانیت کی حقیقت بتاؤ۔ پھر آپ وہاں سے مدینۃ المنورہ سے ایران، افغانستان ہوتے ہوئے سندھ سے ہندوستان میں داخل ہوئے، پھر لاہور تشریف لائے، اور 14 دن کے بعد ہی دلی پہنچے، اور دلی سے پھر اجمیر آئے۔ جی ہاں، یہ ایک شارٹلی میں نے آپ کو تاریخ بتایا، اور یقین مانو آپ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ پھر اجمیر آئے تو آپ کے ساتھ صرف 40 مرید تھے، 40 مرید۔ اس وقت میں آپ جب اجمیر آئے تو وہاں پر راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ دور ایک علاقے میں، اجمیر بستی سے قریب ایک علاقے میں جو تالاب ہے انا ساگر، وہیں پر قریب میں ایک درخت تھا، سایہ دار درخت۔ آپ اپنے مریدوں کو لے کر وہاں پر بیٹھ گئے، وہ جو مشہور واقعہ ہے، آپ وہاں بیٹھ گئے تو پھر راجہ کے سپاہی آئے، اور انہوں نے بڑی بے عزتی کے انداز میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جھڑکا،
ڈانٹا ڈپٹا اور اٹھایا تو اس وقت حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ اس جگہ مت بیٹھو بوڑھو، یہ جگہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اس جگہ مت تم بیٹھو، چلو یہاں سے جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ حضرت خواجہ اجمیری نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب راجا کے اونٹ یہیں پر بیٹھے رہیں گے، یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ جب راجا کے اونٹ آئے، رات بھر بیٹھے رہے، اور جب صبح سپاہی آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا کہ راجا نے بلایا ہے، اب اونٹوں کو جب اٹھانا چاہا تو اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یاد آیا کہ اس فقیر نے یہ کہہ گیا تھا، فوراً حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، رویا گڑ گڑایا، اور کچھ واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے سپاہیوں نے پہلے یہ واقعہ راجہ پرتھوی راج چوہان کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، اس فقیر کو جو کچھ لوگوں کے ساتھ تھا ہم نے اٹھا دیا، اس نے اتنا جملہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب راجہ کے اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے۔ تو اب راجہ پرتھوی راج چوہان واقعات میں ملتا ہے کہ اس کی ماں وغیرہ نجومی تھے، اور راجہ پرتھوی راج چوہان کو اس کی ماں نے یہ کہا تھا کہ ایک فقیر آئے گا جو تیرے تختے کو پلٹے گا، تیرے ظلم کو ختم کرے گا اور تیرے تختے کو پلٹے گا۔ جی ہاں، تو آج کے راجہ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کچھ فقیر ہیں جو تیرے ظلم کو ختم کرے گے اور تیرے تختے کو پلٹ دیں گے، اور ان کو لڑنا نہیں پڑے گا، ایسا تیرے ساتھ میں ایسا کوئی جنگ ونگ نہیں کرنا پڑے گی۔ جی ہاں، آج بھی کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں، سن لے راجا۔ تو پرتھوی راج چوہان، خیر وقت ختم ہو جائے گا، تو خیر پرتھوی راج چوہان کو جب بتایا تو پرتھوی راج چوہان سمجھ گیا کہ شاید یہ وہی فقیر ہے جس کے بارے میں میری ماں نے کہا تھا کہ ایک فقیر آئے گا جو تیرے تختے کو الٹ دے گا۔ تو خیر یہ واقعہ ہوا، اور پھر راجا نے یہ کہا کہ جاؤ اس بوڑھے سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، اس کے قدموں میں گر جاؤ۔ سپاہی آئے، حضرت خواجہ کے قدموں میں گر گئے، اور پھر حضرت خواجہ نے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو چکے ہیں۔ سپاہی جب آئے تو دیکھا کہ اونٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ پھر دوسرا واقعہ یہ، میں سمیٹتے ہوئے بات کو آگے چلوں، پھر دوسرا واقعہ یہ کہ اب وہیں پر حضرت خواجہ کے مریدین رہتے تھے، حضرت خواجہ بالکل وہیں پر قیام پذیر ہے۔ تو وہیں پر اب قریب میں انا ساگر کر کے ایک دریا تھا، ایک تالاب تھا، آج بھی ہے، وہاں پر پانی تھا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مریدین وہاں پر جا کر وضو وغیرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اب وہ تالاب کے ارد گرد جو ہے تقریباً وہاں پر 1000 کے قریب مورتیاں تھیں، اور پنڈت اور پجاری 300 کے قریب رہتے تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے ان کو مسلمانوں کو دیکھا تو جیسے آج نفرت کی جا رہی ہے ویسے اس وقت بھی نفرت کی جاتی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے نفرت سے جھڑکا اور کہا کہ تم لوگ آتے ہو اور ہمارے پانی کو ناپاک کر دیتے ہو، جی ہاں ناپاک کر دیتے ہو۔ آخر ایک دن انہوں نے راجہ کو شکایت کی، خواجہ کی، اور کہا کہ وہ خواجہ کے لوگ اور اس کے مریدین یہاں پر آتے ہیں اور ایسا ایسا کرتے ہیں۔ راجہ سے کہا کہ تم ان کو روکو ورنہ ہم ان کو دھکے مار مار کر بری طریقے سے یہاں سے نکال دیں گے۔ راجہ کو شکایت کی، اب راجہ نے سن لیا، اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، اب اگر وہ آئیں گے تو ان کو خوب مارنا، دھکے مار کر نکال دینا، دھکے مار کر نکال دینا۔ تو اب راجہ کے سپاہی بھی ساتھ میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ مریدین کو خوب مارا، ستایا، ظلم کیا۔ آخر مریدین نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی، تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ واقعات ملتے ہیں کہ پھر ایک مرید سے کہا کہ ٹھیک ہے ایک پیالے میں پانی وہاں سے لو۔ مرید وہاں سے پانی لے کر جیسے ہی نکلا تو سارا تالاب وہاں سے پیالے میں آ گیا، خشک ہو گیا، وہاں کچھ نہ بچا۔ آخر پانی کی قلت ہو گئی۔ پھر خود لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل درخواست کی، فریاد کی کہ آپ اللہ والے ہو، فقیر ہو۔ ایک واقعے میں ملتا ہے کہ خود جے پال جادوگر نے بھی کہا کہ آپ تو اللہ والے ہو، آپ فقیر ہو، اور فقیر لوگوں کو ظلم اس طریقے سے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر حضرت خواجہ اجمیری نے واپس اس پانی جو پیالے میں تھا اس کو انڈیلنے کے لیے حکم دیا مرید کو، تو پھر واپس تالاب بھر گیا اور جھرنا بہنے لگا۔ تو خیر یہ واقعات ہے۔ اب اس میں صرف اب میں ہلکا سا اس میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور مجھے پیغام بھی دینا ہے، تو پھر ہلکا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پھر راجہ نے ٹھان لیا کہ اب ان کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر راجہ نے باقاعدہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ
اس طریقے سے حرکت کرو۔ انہوں نے خواجہ اجمیری کو ستایا، آپ کے مریدین کو راجا نے قید کروا لیا اور حکم دیا کہ 2 دن کے اندر اندر یہاں سے چھوڑ دو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ وہاں سے نکل گئے اور جاتے جاتے اتنا ضرور کہا کہ اجمیر میں اب تم نہیں رہو گے، ہم رہیں گے، کچھ دنوں کے بعد تمہاری شکست ہوگی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے تم قید کیے جاؤ گے۔ اور پھر شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا شہاب الدین غوری، اس نے راجہ پرتھوی راج چوہان سے جنگ کی تھی اور بری طریقے سے ہار گیا تھا، تو وہ بڑا پریشان رہتا تھا، روتے رہتا تھا، اپنی ہار کو شکست تو لے کر یاد آتی تھی اس کو کہ میں اس طریقے سے مجھے پرتھوی راج چوہان نے ہرایا ہے، میرے لوگوں کو مارا ہے، تو وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ اب جیسے ہی خواجہ یہاں سے نکلے، اب اس بادشاہ شہاب الدین غوری کے خواب میں ایک اللہ والے آئے اور انہوں نے کہا کہ شہاب الدین اٹھو، جاؤ پرتھوی راج سے جنگ کرو، مقابلہ کرو، پرتھوی راج تمہارے ہاتھوں شکست کھائے گا اور تم اسے قید کرو گے۔ شارٹ میں بول رہا ہوں۔ پھر وہ پورا واقعہ ہوا کہ شہاب الدین غوری بادشاہ آئے اور راجہ پرتھوی راج کی 2 لاکھ فوج سے مقابلہ کیا، 2 لاکھ فوج سے، اور شکست کھا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ اسی بیچ میں وہ جے پال کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ کو روکنے کی پرتھوی راج چوہان نے کافی کوششیں کی، اور جب وہ ہار گیا تو پھر ایک سادھو رام کا ایک بڑا اس وقت کا تھا، اس کو بھی بھیجا، تو سادھو رام بھی خواجہ کا مرید بن گیا۔ جے پال کو جادوگر کو بھیجا تو جے پال جادوگر بھی پھر ایک دن ہتھیار ڈال کر خواجہ کا مرید بن گیا۔ اس لیے میں نے اکثر وہ قوالی گایا ہوں جو میری کافی مشہور ہے، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا۔ تو وہ جے پال کا بھی واقعہ اس میں ملتا ہے، لیکن خیر یہ شارٹلی آپ کی میں نے ہسٹری بتایا، اور پھر آخر میں آپ کو بتا دوں کہ بادشاہ شکست کھا گیا۔ شہاب الدین غوری جو بادشاہ جیتا، اس کو وہاں کے اجمیر والوں نے بتایا کہ بھیا ایک فقیر تھا جس نے یہاں سے یہ راجہ کو کہہ کے گیا تھا پرتھوی راج چوہان کو کہ تیری حکومت ختم ہوگی اور تو قید کیا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو بادشاہ شہاب الدین غوری نے پورے علاقے میں سپاہیوں کو چھوڑ دیا کہ اس فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب جیسے ہی بادشاہ کے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے اور کہا کہ حضور آپ کو بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، خلاصہ یہ کہ آپ جب آئے تو بادشاہ نے فوراً دیکھتے ہی کہہ دیا کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے خواب میں آ کر یہ کہا تھا کہ جاؤ اور پرتھوی راج سے لڑو۔ تو خیر یہ مختصر سا واقعہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے مطابق 5 رجب المرجب 633 ہجری اور انگلش تاریخ کے اعتبار سے 22 مارچ 1236 عیسوی کو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں پردہ فرما گئے۔ جی ہاں، اب آئیے اصل پیغام اب آپ کو 5 منٹ میں دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ تو ہوئی خواجہ اجمیری کی ہلکی سی زندگی، کیونکہ یہ واقعہ اگر میں تفصیل سے بیان کرتا تو بڑا مسئلہ ہے، اتنا وقت ہی نہیں، ابھی ہو گئے پونا گھنٹہ، ابھی ہو گئے 45 منٹ پورے ہو گئے ہیں۔ تب آئیے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سنا کر میں سب سے پہلے تو ہمارے یہاں کے راجہ کو بھی پیغام دوں گا کہ دیکھ تجھ سے بھی بڑے بڑے راجہ اس سے پہلے گزرے ہیں،
جب بھی انہوں نے اہل ایمان کو ستایا، مسلمانوں کو ستایا، کلمہ پڑھنے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو ستایا، تو ان کی حکومتیں تباہ ہوئی ہے۔ اور بڑے بڑے راجا، راجا سن لے، بڑے بڑے راجا گئے، فرعون گیا، قارون گیا، حامان گیا، شداد گیا، نمرود گیا، پرتھوی راج چوہان گیا۔ یہ پرتھوی راج چوہان نہیں، ابھی جو ہے شاید کانگریس کے لیڈر وہ نہیں، پرتھوی راج چوہان، وہ بھی گئے۔ تو بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے۔ تو میں راجا سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تیرے پالتو پلے ہیں، یہ بے وقوفی کر کے ایمان والوں کو ستا رہے ہیں، ایمان والی بیٹیوں کو ستا رہے ہیں، ان کو ایمان والوں سے بڑی نفرت ہو گئی ہے، اسلام کے ماننے والوں سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ یہ بیٹیوں کا حجاب پسند نہیں کر رہے، نقاب پسند نہیں کر رہے، یہ کمینے چاہتے ہیں کہ بیٹیاں ننگی ہو جائے، ان کی اولادیں ننگی ہو گئی تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی اولادیں بھی ننگی ہو جائے۔ تو میں اس راجا سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھ، ہم خواجہ کے ہیں، خواجہ کے عاشق ہیں، خواجہ کے دیوانے ہیں، اور خواجہ نے جو توحید اس ملک میں عام کی، 40 مریدین ساتھ میں آئے تھے خواجہ کے، اور آج 35 کروڑ کم سے کم اسلام کی شمع اس ملک میں روشن ہے۔ اور خواجہ نے امن کو پھیلایا، شانتی کو پھیلایا، پیار کو پھیلایا، محبت کو پھیلایا، انسانوں کے ظلم کو ختم کیا، مظلوموں کا ساتھ دیا، غریبوں کو خوب نوازا، دیا، ان کی مدد کی، راجہ کے ظلم سے لوگوں کو نکالا۔ تو ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم امن پسند ہے، ہم امن پھیلا رہے ہیں اور امن چاہتے ہیں، ہم شانتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم صوفی ہے، اور صوفیوں کا یہ کام ہے کہ وہ امن پھیلاتے ہیں، وہ کبھی دنگے فساد نہیں پھیلاتے۔ تو ہم اس راجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ راجہ، اگر تو سطح کی بھوک میں، کرسی کی بھوک میں اگر تو پاگل ہو گیا ہوگا اور تو سوچ رہا ہوگا کہ یہ بھگوادھاری گنڈے جو ظلم کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ہندو مسلم ہو رہا ہے، مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو میں اس راجہ سے بھی کہوں گا کہ دیکھ، یہ بڑا پیارا ملک ہے، خواجہ کی تعلیمات پر چلے گا تو امن عام ہوگا، شانتی آئے گی۔ اور اگر اس تعلیمات کو نہیں سمجھے گا تو پھر پرتھوی راج چوہان کی طرح ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، جی ہاں، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگجو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ تو بڑے بڑے رتی مہارتی آئے چلے گئے۔ تو میں راجہ تجھ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ جو تیرے اندھ بھکت ہے، گوور بھکت ہے، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ میرے خواجہ یہاں پر آئے اور اس وقت ظلم ہو رہا تھا، سب انسانوں پر، مانوتا پر ظلم ہو رہا تھا۔ میرے خواجہ نے مانوتا پر ظلم کو ختم کرنے کے لیے محنت کی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور آپ کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ مانوتا پر ظلم سب سے بڑا جرم ہے۔ ظلم کے خلاف لڑو، ظالموں کے خلاف لڑو، مظلوموں کا ساتھ دو، مظلوم چاہے کسی ذات اور دھرم کا ہے اس کا ساتھ دو۔ اور آج بھی آپ دیکھو کہ میرے خواجہ کے آستانے پر، جی ہاں، ابھی عرس تھا نا، آپ وہاں کے ڈائری جا کر دیکھ لو، اگر 1 لاکھ لوگ پہنچے ہو گے مثال کے طور پر، تو 1 لاکھ میں سے 60,000 کے قریب ہندو بھائی گئے ہوں گے، ہندو بھائی گئے ہوں گے۔ سب مانتے ہیں میرے خواجہ کو، کیونکہ اللہ والوں نے محبت کو عام کیا، شانتی کو عام کیا، پیار کو عام کیا، امن کو عام کیا، ایکتا کو پھیلایا، سدبھاونا کو پھیلایا۔ یہی صوفی ازم ہے۔ اور آج ملک میں ظلم عام ہو گیا، اتیاچار عام ہو گیا، ناانصافی عام ہو گئی، غریب مارے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں ابھی کے راجہ سے کہتا ہوں کہ مان جا، ورنہ پرتھوی راج چوہان اس بادشاہ کے جیسا انجام ہوگا۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں خواجہ کا ماننے والا ہوں۔ ایک تو میں ابھی کے بادشاہ کو میں نے پیغام دیا، اور اب مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، کہ خواجہ کی اصلی تعلیمات سمجھو۔ خواجہ کی اصلی تعلیمات تھی امن کا پھیلانا، پیار کا پھیلانا، اور خواجہ اللہ کے ولی تھے، اور کوئی بھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، خواجہ کی زندگی دیکھو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ حسن شیرازی، حضرت خواجہ عمر شیرازی، حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری بخش دولے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سعد الدین شیرازی، یہ سب لوگ جو خلدآباد میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند امیر الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام اولیاء کرام کی زندگی پڑھو، اللہ کی قسم ایک بھی ولی نماز چھوڑ کر کبھی ولی نہیں بنا ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو نبی کو بھی معاف نہیں ہوئی ہے، اور خواجہ نماز چھوڑ کر ولی نہیں بنے۔
جی ہاں، اللہ کا ولی، اللہ ولی اسی کو بناتا ہے جو حرام سے بچتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارا بیاج کا دھندا چل رہا، سارا حرام کا دھندا چل رہا، اور کوئی بے وقوف پیر ہم سے یہ کہتا ہے کہ کچھ ٹینشن نہیں، چلنے دے، حرام کا چلنے دے، بیاج کا دھندا چلنے دے، اور وہاں جا کر بس حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جا کر لنگر کھلا دے اور چادر چڑھا دے تو خواجہ بھی خوش، اللہ بھی خوش۔ اللہ کی قسم میرے خواجہ نے کبھی اس چیز کو میرے خواجہ پسند نہیں کرے گا، نہ اللہ پسند کرے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی پوری زندگی کھپائی اللہ کے ولی بننے میں، علم حاصل کیا، حافظ قرآن بنے، اللہ کے بندوں کی مدد کی، حلال و حرام کی تمیز کی، اللہ کے بندوں تک کے دین کو پہنچایا، توحید کو پہنچایا، اللہ کے بندوں کو شرک سے، کفر سے دور کیا۔ یہ خواجہ کی اصل تعلیمات ہے۔ تو خواجہ توحید پھیلانے یہاں پر آئے تھے، شرک کو، کفر کو، بت پرستی کو مٹانے آئے تھے، اور ہم اگر ان کے ہی آستانے کو اگر شرک کا، کفر کا اگر اڈا بنا لیں اور وہیں پر ہم کھڑے رہیں، خواجہ کے خادم بن کر کھڑے رہیں، ادھر مسجد میں نماز چل رہی ہے اور خواجہ کا خادم یہاں پر خدمت کر رہا ہے اور فرض نماز چھوڑ رہا ہے، تو یہ تو حضرت خواجہ کی بے عزتی ہے، حضرت خواجہ کی بے عزتی ہے۔ او حضرت خواجہ کے عاشقوں، او دیوانوں، میں بھی چشتی ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت رسول، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے داڑھی، تمام نبیوں کی سنت ہے داڑھی، اور حضرت خواجہ کی بھی داڑھی تھی۔ تو داڑھی چھوڑے گا، چکنا بن جائے گا، اور تو سوچے گا کہ میں جلگاؤں سے اور میں اورنگ آباد سے اور میں مہاراشٹر سے رکشہ سے چلے جاؤں اور پیدل چلے جاؤں خواجہ کی قوالی گاتے گاتے تو خواجہ خوش ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے خواجہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میرے خواجہ نے ہمیشہ ہمیشہ فرائض کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کیا، حافظ قرآن بنے، قرآن کے علوم کو سیکھا۔ آج ہم خواجہ کے عاشق جاہل ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ خواجہ کے عاشق بن رہے ہیں اور خواجہ کا نام نہیں معلوم، خواجہ کی امی کا نام نہیں معلوم، خواجہ کے ابا کا نام نہیں معلوم، خواجہ کے بیٹوں کا نام نہیں معلوم، خواجہ کی بیٹی کا نام نہیں معلوم، خواجہ کے استاد کا نام نہیں معلوم، خواجہ کہاں سے آئے تھے، کہاں پیدا، کچھ نہیں معلوم۔ دیوانہ ایک دم پکا ٹنٹنو نہیں، یہ باولے چالے بن کرو، اسلام بھی بدنام ہوتا ہے۔ الٹی ہم جو الٹی سلٹی حرکتیں کرتے ہیں، اسلام بھی بدنام ہوتا ہے۔ خواجہ کو، خواجہ جب نبی نے کہا کہ موسیقی حرام ہے، میوزک حرام ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میوزک کی چیزوں کو ایسا پھینک کر یہ کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو بتاؤ اگر اسی خواجہ کی قوالی میوزک پر گائی جائے، خواجہ کی تعریف، خواجہ کے اشعار، تو کیا خواجہ خوش ہوگے؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ کیا نبی کا کام تم کر رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ میں خود بھی خواجہ کے اشعار بیانوں میں پڑھتا ہوں، میں خود بھی گاتا ہوں، ابھی میں نے آپ کو قوالی سنایا، لیکن میوزک حرام، میوزک حرام۔ اور یہ مت سوچو کہ یہ تبلیغی ہے، وہابی ہے، یہ کیا، نہیں، میں اوریجنل بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں خواجہ کا دیوانہ آپ دیوانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ماننا ہے مانو، سمجھنا ہے سمجھو، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی یہاں پر دین پہنچانے آئے تھے، ہم بھی تمام لوگوں کے پاس میں پہنچا رہے ہیں کہ دین کو سمجھو اور دین کو بدنام نہ کرو، میرے خواجہ کی تعلیمات کو بدنام نہ کرو۔ جی ہاں، میں اس لیے آپ سے کہوں گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات کو سمجھو، جی ہاں، ان کے تعلیمات، ان کی زندگی کو پڑھو، اس فقیر نے یہاں پر آ کر کس طریقے سے دین کو پھیلایا اس کو سمجھو، کتنی محنتیں کی، کتنا ظلم کیا گیا، کتنا ستایا گیا، اس کو پڑھو۔ انشاءاللہ جب ان تمام چیزوں کو سمجھو گے، پڑھو گے، پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی اصل زندگی کو سمجھ کر وہ اپنی زندگی میں لائیں گے، نمازوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی میں لائیں گے، شرک سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، بت پرستی سے بچیں گے، اور پھر خواجہ کی یہ تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ والوں کے ساتھ ہمارا بھی انجام ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں وہ جس کے طریقوں سے اور جس سے محبت کیا کرتا تھا۔ تو صرف نام سے محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہے نا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے پکڑا ہی نہیں رے میرے باپ، کبھی پکڑا ہی نہیں میرے باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے رسول، وہ کبھی بخشے بخشائے رسول آخری وقت میں بخار میں تڑپ رہے ہیں، وہ بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
اور تو گھر مسجد کے بازو میں، تو بھی مسجد میں جانے کو تیار نہیں، تو نے نبی کا دامن پکڑا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، تو حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کر رہا، بیاج کا چلنے دے رہا، کمیشن چلنے دے رہا، جھوٹا چلنے دے رہا، دھوکے دے رہا، لوگوں کی گردنیں مار رہا، بہن کا حق مار رہا، بھائی کا حق مار رہا، اور یہ سمجھ رہا کہ عرس جیسی آئے گا تو وہاں پہنچ جاؤں گا اور پھر چادر چڑھا دوں گا اور وہ خواجہ صاحب کی دیگ میں پورا لنگر بھی کھلا دوں گا 1000-2000 لوگوں کو۔ تو یہ سب مذاق ہے۔ اور مجھے تو غصہ اس وقت آتا ہے کہ فلم آپ کی بن رہی ہے، ارے وہاں تو روکنا چاہیے یار ان تمام چیزوں کو۔ خادموں کا کام ہے، خادموں اللہ کے دربار میں بہت برے پکڑے جاؤ گے۔ فلم بنایا، ایک آدمی نے فلم بنایا، فلم کوئی اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ فلم کی کامیابی کے لیے فلم کا ہیرو، فلم کی ہیروئن، فلم کا ڈائریکٹر، فلم کا پروڈیوسر چادر چڑھا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، خواجہ صاحب میری فلم کامیاب ہو جائے، وہ جو میں نے ناچ گانا کرا، وہ جو میں نے حرامی پن کرا فلم میں، وہ خوب چل جائے۔ ارے یار یہ مذاق بنا رہے ہو، میرے خواجہ کا مذاق بنا رہے ہو۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے سمجھو اصل دین کو، سمجھو اصل تعلیمات کو اور میرے خواجہ کی زندگی کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اللہ خواجہ کا عشق، سچا عشق نصیب فرمائیں، خواجہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، اور ان سے جڑنے کی میں آپ کو تعلیم دوں گا کہ نسبت خواجہ سے جوڑو۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، میں بھی چشتی ہوں، میرے خواجہ سے نسبت ہے، تو میں کیا کہتا ہوں، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، خواجہ تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو جڑو، اللہ والوں سے جڑو، اللہ کے ولیوں کے سچے عاشق، سچے دیوانے بنو۔ چکنے رہ کر ولی خوش نہیں ہوں گے، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ حرام کا کھا کر، بیاج کے دھندے کر کر اللہ کے ولی اور اللہ خوش نہیں ہوگا۔ سچی تعلیمات کو سمجھو، جڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کا سچا عشق نصیب فرمائے اور باول عشق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیرے اولیاء، تیرے دوستوں کی دوستی ہم کو بھی نصیب فرما، تیرے ولیوں سے عشق، تیرے ولیوں سے سچی محبت ہمیں بھی نصیب فرما، اور اولیاء کرام نے، تیرے ولیوں نے جو تعلیم دی ہے ان تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے ہماری حفاظت فرما۔ رب دو جہاں، خواجہ جس مشن کو لے کر ہندوستان آئے تھے، توحید کو عام کرنے آئے تھے، پیار محبت امن شانتی کو پھیلانے آئے تھے، ظلم کو ختم کرنے آئے تھے، ظالموں کا مقابلہ کرنے آئے تھے، میرے مولا خواجہ نے جو تعلیمات دے کر گئی ہے، میرے مولا ان تمام تعلیمات کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ والوں کا سچا عشق، اللہ والوں کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔